ایمانی بھائیوں، ہم جو آج تھوڑا سا مال ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم زمین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ہمارے برابر اب کوئی نہیں، اگر ہماری بس چلے تو ہم حضرت اسرائیل کو بھی روکنے کو سمجھیں گے کہ اس کو روک دیں گے۔ اگر ہمارے مال سے بس چلے، ہمارے دبدبے میں بس چلے تو ہم تو موت کے فرشتے کو بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کیا دیکھا؟ میرے ایمانی بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سادگی تھی۔ وہ جس کے لیے دنیا اور آخرت کو بنایا گیا، جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا، جس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن مبارک پر ایک تہبند ہے، صرف ایک تہبند ہے، ایک چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں، سرانے پر ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، اور وہ تکیہ کس چیز کا تھا؟ وہ کھجور کی چھالیں اس میں بھری ہوئی تھی، اور جس چارپائی پر آرام فرما رہے تھے وہ چارپائی کوئی لاکھوں اور کروڑوں کی چارپائی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نشان اس چارپائی کے اس مبارک بدن پر پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیش اور عشرت والی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اللہ کا نبی اس حال میں زندگی بسر کرے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنہرے الفاظ جو انہوں نے فرمائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، او ابن خطاب، او خطاب کے بیٹے، تم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایمان والے کے لیے دنیا میں عیش و عشرت کے لیے ایمان والا دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ دنیا میں ایمان والا جس نے ایمان لایا ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو آخرت میں آرام ہونا چاہیے، دنیا کے آرام سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔